پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ ہی کو لیجیے آپ, پورا قرآن ایک سائڈ میں رکھے, صرف سورہ فاتحہ کو لیجیے. اتنی بڑی فضیلت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کو پڑھے, انشاءاللہ تعالی ہر بیماری کے لیے, ہر بلا کے لیے, ہر حاجت کے لیے صرف سورہ فاتحہ کافی ہے. چنانچہ ہوا یوں کہ جب یہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی اور مکہ شریف میں آقا نامدار مدنی تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سورہ فاتحہ کی فضیلت بتائی اور سورہ فاتحہ ان کو یاد کروایا اور سورہ فاتحہ کا ورد کرنے کو کہا, اس زمانے میں مکہ کے اندر ایمان والوں کے ساتھ بغیر ایمان والے بھی کچھ رہتے تھے, کفار مشرکین بھی تھے, غیر مذہب والے بھی تھے. ایک غیر قوم کی عورت جس نے سورہ فاتحہ کی فضیلت سنی تو اس کے دل میں ایک عجیب سا کیف طاری ہوا, ایک عجیب سی محبت پیدا ہوئی. اس نے سوچا کہ قرآن کریم کا سورہ فاتحہ اتنی فضیلت والا ہے, کیوں نہ میں اس کو آزما کر دیکھوں. اس نے پہلے تو قرآن کریم کا سورہ فاتحہ یاد کر لیا. ہندو عورت نے, غیر مسلم نے کیا کیا, سورہ فاتحہ پہلے یاد کر لیا. اب دیکھیے پڑھنا میں بھی فرق ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ پڑھنا اور ایک ہوتا ہے کہ رٹتے ہوئے پڑھنا. سورہ فاتحہ اپنی جگہ صحیح ہے, اب پڑھنے والے کی جیسی زبان کی تاثیر ہے ویسا اثر دکھائے گا. ورنہ آپ کہیں گے کہ ابھی میں نے سورہ فاتحہ سنا, گھر پر جا کر شروع کرتا ہوں اور نہیں اثر ہوا تو کل آ کے مجھے پکڑیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے. دیکھیے جس کی چاہے اللہ قبول کر لے, اور اللہ نے نہیں بھی قبول کیا تو مایوس ہونا نہیں ہے, اللہ اس میں کچھ نہ کچھ راز رکھتا ہے. اب وہ غیر مسلم کی تھی, اس نے سورہ فاتحہ کا ورد کرنا شروع کر دیا, سورہ فاتحہ پڑھتی رہی. اس کا شوہر لیکن اسلام کے خلاف تھا, مسلمانوں کے خلاف تھا, وہ خوب ڈانٹتا تھا, خوب مارتا تھا, خوب پیٹتا تھا. یہ تو نے کیا کیا, سورہ فاتحہ پڑھتی ہے, مسلموں کا سورہ پڑھتی ہے, وہ کہتے ہیں کچھ بھی ہو یہ سورہ فاتحہ کی میں نے فضیلت سنی ہے اور میں اسے آزمانا چاہتی ہوں. اب وہ پڑھتے رہی لیکن شوہر نہیں مانتا, اس پر ظلم و ستم کرتا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جب کسی غیر مسلم سے بھی کام کرا لینا ہوتا ہے تو وہ اسے ایمان کی دولت اپنے قرآن کریم کی برکت سے عطا فرماتا ہے. اب اس کا ایک بچہ تھا, اس کے بچے کو ایک مرتبہ بچھو نے کاٹ لیا. اب وہ تڑپنے لگا اور بڑا زہریلا بچھو تھا. تمام طبیب کو بلایا گیا, تمام حکیموں کو بلایا گیا, سب نے اس کا علاج کیا, سب نے جواب دے دیا. اب یہ تھوڑے ہی وقت کا مہمان ہے, یہ بچنے والا نہیں ہے, اس کے پورے بدن میں بچھو کا زہر پھیل چکا ہے, یہ بچنا ناممکن ہے. ہر حکیم یہی کہتا, ہر طبیب یہی کہتا, ہر آنے والا یہی کہتا. اب وہ عورت کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو بھائی اب ایک نسخہ میں آزما لوں. میں نے قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی اتنی تاثیر سنی ہو, کیوں نہ میں ایک مرتبہ اسے اپنے بچے پر آزما لوں. اب اس نے سورہ فاتحہ پڑھی اور اپنے بچے کو جہاں پر بچھو نے کاٹا تھا پیر پر, وہاں پر دم کیا. الحمدللہ خدا کا احسان ہے, خدا کا فضل و کرم ہے. وہ سورہ فاتحہ کی برکت سے دھیرے 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 بچے کا زہر جو ہے نکلتا چلا گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور بچہ تھوڑی حرکت کرنے لگا. اب اس غیر مسلم عورت کا اور عقیدہ مضبوط ہو گیا. ارے بڑے بڑے حاکموں سے دوا سے جو کام نہ ہوا, ایک سورہ فاتحہ کی برکت سے میرا بچہ حرکت تو کرنے لگا. اب اس نے گلاس میں پانی لیا, پھر اسے دم کیا سورہ فاتحہ کر کے, بچے کو پینے دیا. اللہ کا فضل و کرم ہوا, سورہ فاتحہ کی برکت نازل ہوئی کہ وہ بچے نے جیسے ہی پانی پیا اب وہ حرکت نہیں, اٹھ کر بیٹھ گیا. سبحان اللہ. ماں کے سینے سے لپٹا, ماں نے سینے سے لگایا اور ماں نے یہ بات کہی کہ یقیناً جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ حق ہے, سورہ فاتحہ حق ہے, اس کی برکت حق ہے. اسی لیے تو تمام طبیبوں نے جواب دے ڈالا, لیکن قرآن کریم کے سورہ فاتحہ نے میرے بچے کی جان بخش دی. سوچئے ایمان والو,
بعد میں وہ ایمان بھی لائے. واقعہ بہت لمبا چوڑا ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے, پھر کبھی بتاؤں گا. ایمان بھی لائے, اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی برکت سے اسے ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی. میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ جب صرف سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمارے پورے قرآن شریف کی فضیلت کیا ہے. اور ہم یہاں پہ سورہ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں, سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں, 4 قل بھی پڑھتے ہیں, پھر بتائیے یہ سب کی فضیلت کیا ہوگی. تو ہمیشہ پڑھتے رہیے, اپنے مرحوموں کے لیے ہمیشہ ایصال ثواب کرتے رہیے, اور اپنے مرحوموں کے جتنا ہو سکے آپ کریے. آپ نے اپنے مرحوموں کے لیے کیا تو آپ کے آل اولاد کو اللہ وہ توفیق عطا فرمائے گا کہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے آل اولاد آپ کے لیے ایصال ثواب کرتی رہے گی. اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام.